بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقاضا گھر نہیں بھیجا، تقاضا گھر نہیں بھیجا، یہاں بلایا، یہاں لاؤ. ہمارا حال یہ ہے، ایک بیمار ہے جی، گھر پہ ہے جی، وہ تو بھائی ان کو مسجد میں لے آؤ. کہ نہیں جی وہ تو بیمار ہے. ہاں بیمار ہے. حضرت علی بیمار تھے، آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی کہ نظر نہیں، آنکھیں بند. فرمایا یہاں لاؤ. ایک صاحب لے کر آئے حضرت علی کو، مسجد میں آئے. آپ نے مسجد میں آتے ہی آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی آنکھوں میں آپ نے چھٹکارا، جس سے ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی. فرمایا علی یہ جھنڈا لو، تشکیل کی جگہ مسجد ہے. بچوں میں مقابلہ ہوتا تھا آپس میں، تیرا نام جانے والوں میں لکھا گیا، میرا نام کٹ گیا، میرا نام کٹ گیا جانے والوں میں، چھوٹا سمجھ کر مجھے روک دیا ہے. اے بھائی دیکھ، ایک مرتبہ اور مقابلہ کرا لے اور تو آسانی سے گر جانا، تاکہ اللہ کے نبی دیکھ لیں کہ میں نے بڑی طاقت ہے. سوچے تو صحیح، جذبات یہاں بنتے ہیں، گھر کے ماحول میں تشکیل نہیں ہوتی. میں نے خوب دیکھا یہ گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے گھروں کی جماعت بناویں، سارے صبح سے ایک جماعت تیار ہو. ان کی سب کی صلاحیتیں باطل پر، ان کی سب کی صلاحیتیں خواہشات پر صرف ہو رہی ہوں گی اور امت مرتد ہو رہی ہوگی. یہ کہ نہیں 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 یہ میرے جانے قابل نہیں ہے. ایسا تو ہوگا جا کے باہر کے ملکوں میں لوگ کلمہ ہی سکھلا دیں. سماتے تھے جہاں تک کام کرنے والے پہنچ گئے، اگر یہاں سے آگے نہ بڑھایا تو ان کی صلاحیتیں باطل کے لیے استعمال ہوں گی. اور بات حق تھی حضرت کی کہ جہاں کام والے پہنچ گئے، اگر یہاں سے آگے نہ بڑھایا تو ان کی صلاحیتیں باطل کے لیے استعمال ہوں گی. کیونکہ باطل دیکھ لے گا کہ یہ حق کی دعوت دینے والا ہے، باطل اس کو اپنے کام کے لیے ایسے استعمال کرے گا، اس کو خیال اور شعور بھی نہیں ہوگا کہ باطل اسے اپنے کام کے لیے استعمال کرے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تشکیل کی جگہ مسجد ہے. آپ دیکھ لو، سیرت کو دیکھو، صحابہ کے معمول کو دیکھو. الصلاۃ الجامعہ کا اعلان ہوتا تھا تشکیل کے لیے، فلاں تقاضا آ گیا ہے، تمام صحابہ مسجد میں جمع ہو جائیں. سب کو مسجد میں جمع کر کے تقاضے رکھے جاتے تھے کہ یہ تقاضا ہے. ہاں جتنے بھی تقاضے آتے تھے ان تقاضوں کے لیے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا جاتا تھا. گھروں میں تشکیل نہیں ہوتی تھی، تشکیل اجتماعی ماحول میں ہوتی تھی. آپ سیرت پر غور کریں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ملاقاتیں ضرور کرو، گھر پہ کرو، ہر فرد سے کرو، ہر گھر پر جاؤ، لیکن کوشش کرو کہ یہ ہماری بات مسجد کے ماحول میں آ کر سن لے. یہ ہے فرشتوں کا ماحول، یہ ہے اللہ کے رحمتوں کے نزول کی جگہ. کہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد میں آ کر بات سنتا ہے، جو مسجد میں آ کر حلقہ میں بیٹھ کر بات سنتا ہے، اس کے لیے اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، ان کو راحتیں دیتے ہیں، ان سے راضی رہتے ہیں، انہیں پلسرا سے تیزی سے گزارنے والے ہیں، اور اللہ ان کو جنت میں داخل کرنے والے ہیں. یہ سارے وعدے ہیں ان سے. اللہ انہیں راحتیں دیں گے، ان پر رحمتیں برساویں گے، ان پر سکینہ اترے گی، ان کو اللہ پلسرا سے تیزی سے گزارنے والے ہیں، ان کو اللہ جنت میں داخل کرنے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد الفت رکھتا ہے اللہ اس سے الفت رکھتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہوا ایک کام کہ مسجد میں اعمال اور ایمان کا حلقہ قائم کرنے کے لیے ایک ایسا ساتھی دیکھ کر مشورے سے آنے والوں کو سمجھائے، دعوت دے ایک استقبال کے لیے، اور باقی ساتھی ملاقاتیں کریں، باقی ساتھی ملاقاتیں کریں، اور ملاقاتیں کر کے بازاروں سے، ہوٹلوں سے، جہاں مسلمان جس حال میں بھی ہے، کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو کہ مسجد قابل نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مسلمان جیسا بھی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، صحیح حدیث ہے. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں. تو پھر کسی مسلمان کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ یہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے، کوئی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے. کسی بھی حال کا مسلمان ہو سمجھاؤ، مسجد میں لاؤ. بے شمار لوگ ہیں جنہیں جو کہہ دیتے ہیں ہم مسجد آنے کے قابل نہیں ہیں، اور گشت کرنے والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں تو جو مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے اسی کو قابل بنانا ہے، محنت تو اسی پر ہے. مسجد آنے کے قابل نہیں ہے اس کو قابل بناؤ اور سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لاؤ. یہاں آ کر بات کا سننا دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے قرآن میں کہ مسجد کے آباد کرنے والے یہی ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. یہ بھی قرآن میں ہے، لم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ مسجدوں کا اعمال سے آباد کرنے والے یہ اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ دو وعدے تو قرآن میں ہیں. اور جو یہاں سے دین کا پیغام لے کر نکلیں گے کہ وہ بھی اللہ کے غیر سے نہیں ڈریں گے، یہ بھی قرآن میں ہے. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کی حقیقت کو، اس کے اخلاص کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ محنت ہے. یہ صحابہ کا معمول ہے کہ آؤ ایمان لاویں، آؤ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کریں. یہ اصل کام ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس محنت کے ذریعے مساجد سے لگاؤ ہوگا تو فرائض کی ادائیگی آسان ہو جائے گی. جو نماز کے علاوہ اس کو وقت نہیں دے گا وہ نماز کے لیے بھی وقت نہیں دے گا، وہ نماز کے لیے بھی وقت نہیں دے گا. جو نماز کے علاوہ اس کو وقت نہیں دے گا وہ نماز کے لیے بھی وقت نہیں دے گا. ہم امت کو مسجد جوڑنا چاہتے ہیں ہر مسئلے کے حل کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا اس طرح بنایا تھا کہ بارشیں رک جائیں تو مسجد آ رہے ہیں، اور بارشیں زیادہ ہو جائیں سیلاب آئے تو مسجد آ رہے ہیں. رکوانے کے لیے بھی، بارش کرانے کے لیے بھی. کوئی بلا کوئی وبا آ جاوے، آگ لگ جاوے تو مسجد. جی ہاں، تیمہ داری کو حضرت عمر نے جا کر کہا کہ تمیم آگ نکلی ہے، جاؤ پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. سارا کائنات کا نظام مسجد سے کنٹرول ہوتا تھا. سارا کائناتی نظام، سارا کائناتی نظام مسجد سے کنٹرول ہوتا تھا. چاہے وہ نظام انسانوں کے بس سے باہر ہو یا وہ نظام انسانوں کے ہاتھوں میں ہو، سب کا تعلق مسجد سے. قرضہ آ جاوے تو مسجد، اور بیماری آوے تو مسجد، اور فاقہ آوے تو مسجد. ابھی بھی یہ حال ہے، ابھی بھی اس کے نمونے ملتے ہیں. ایک ملک میں زلزلہ آیا، جماعت کام کر رہی تھی اس ملک میں، جماعت گشت کر کے واپس ہوئی مسجد اور زلزلہ آیا، اور مسجد سے باہر تک کی ساری زمین بیٹھ گئی. پورے ملک میں زلزلہ آیا. یہ مسجد کہ جس مسجد کا گشت ہوتا تھا، جس مسجد میں ہمارے دعوت تھے، کہ وہ مسجد اسی طرح قائم رہی اور جماعت محفوظ رہی مسجد کے اندر. لوگوں نے آ کے یہ عجوبہ دیکھا کہ سب عمارتیں گر گئیں اور جماعت اور مسجد. جی ہاں، عجیب بات ہوئی. لوگوں نے آ کے جگایا جماعت والوں کو رات کو کہ تم کون لوگ ہو، کیا ہو رہا ہے، دیکھو باہر کیا ہو رہا. تو باہر دیکھا تو عمارتیں گری ہوئی اور مسجد میں جماعت سو رہی. ان کو زلزلہ آنے کا پتہ بھی نہیں چلا کہ زلزلہ آیا. یہ ہوا. ایک حقیقت ہے کہ جب امت اپنے مسائل کو مسجد سے حل کراتی تھی، حضرت فرماتے تھے کہ اگر ایمان ہوتا اس کے دل میں تو یہ اپنے مطالبات کو لے کر روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑ جاتا کہ اے اللہ بھوک کے ساتھ تیرے گھر میں پڑا ہوں، یہ کام کرا دے. بیماری آ گئی، قرضہ آ گیا، مقدمہ آ گیا. جی ہاں، بارشیں رک گئی، یہ کیا کریں؟ اور تشکیل کریں. ہاں بھائی جماعت بنا لو، رات کی جماعت مسجد کی. کیا بھائی کتنے لوگ روزہ رکھیں گے، کتنے مسجد میں رہیں گے، بارش نہیں ہو رہی ہے. کچھ نہیں، اس کا کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ مسجد کی جماعت
وہ اللہ سے بارش طلب کرے، مسجد کی جماعت، مسجد میں روزے کے ساتھ قیام کرے، بالکل نہیں، اس کا مزاج نہیں ہے۔ ہر فرماتے تھے کہ اگر ایمان ہوتا تو یہ روزہ رکھ کر مسجد میں آگے پڑ جاتا کہ اللہ یہ کام کر دے۔ ایمان نہیں ہے اس لیے بھوک ہڑتال کر کے وزیر کی کوٹھیوں پر جا کے پڑھتے ہیں کہ بھوک ہڑتال کرو تاکہ ہمارے مطالبے پورے ہوں۔ یہ حضرت کی بات ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جن مطالبے کر رہے وہ اندر کھانے کھا رہے اور مسلمان ذلت کے ساتھ بھوک کے ساتھ بھوک ہڑتال کر کے اسٹرائک کر رہے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارا کام کرو، کہ مت کھاؤ، بھوکے رہو۔ ہاں حضرت فرماتے تھے ان کے لیے دنیا میں بھوک آخرت میں بھوک، کہ مطالبہ اللہ کے غیر سے کیا۔ کتنی آسان بات ہے کہ روزہ رکھ کر اللہ سے کہتے اس کے گھر میں پڑ جاتے کہ اللہ تیرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کام کرتے، کیونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے بھوک ہڑتال کر کے وزیر کی کوٹھی پر پڑے ہیں کہ ہمارا مطالبہ پورا کرے۔ ہمیں تو راستہ ہی دکھایا گیا تھا کہ تمہارے مطالبات اللہ سے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مطالبات پورے کرانے کا راستہ کائنات کے نقشے نہیں ہیں، اللہ سے مطالبہ پورا کرنے کا راستہ کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ تم میری ذات سے فائدہ اٹھاؤ نماز کے ذریعے، سیدھی بات، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ہے بات۔ کہ دوسری صفت اس راستے سے آئے گی کہ نماز کی صفت آئے گی یقین کے راستے سے، نماز کی صفت آئے گی یقین کے راستے سے۔ اگر یقین کے راستے سے نماز کی صفت نہیں آئے گی تو فرائض بھی ضائع ہوں گے، اور اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ جتنے مادی اسباب ہیں وہ نماز پر غالب آ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے نماز تو آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے اسباب ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جس نماز سے اس کے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اس نماز سے آخرت کے بڑے بڑے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے؟ آخرت کے مسئلے بہت بڑے بڑے ہیں، آخرت کے مسائل تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ جب یہ دنیا کے چھوٹے مسئلے نماز سے حل نہیں کرا سکے گا تو آخرت کے بڑے مسائل کیسے حل کرا لے گا؟ آخرت کے مسائل بڑے بڑے ہیں، حشر کے، قبر کے، عذاب کے، جہنم کے، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے دنیا میں حل نہ کرا سکا نماز سے تو آخرت کے بڑے مسائل کیسے حل کرا لے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز کی طرف، کامل نماز کی طرف دعوت دو۔ کیا دعوت دو کہ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اس کی تو بہت آواز لگ رہی ہے۔ ہم دعوت دینے کو سمجھتے ہیں آواز لگانا نہیں، دعوت دینا آواز لگانا نہیں ہے، صرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو نماز کی فریضہ نماز کی ادائیگی پر لاؤ، امت کو فرائض کی ادائیگی پر لاؤ، یہ دعوت ہے نا۔ آپ دعوت کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اپنے گھر پہ بلا کر کھانا کھلائیں، اس کو دعوت کہتے ہیں، یا صرف شور مچانے کو دعوت کہتے ہیں؟ بولو، گھر گھر جا کر کہیں کہ بھائی آپ کی دعوت ہے، تو دعوت کیا مطلب؟ کیا میرے گھر آئیے کھانا کھائیے، یہ مطلب ہے نا دعوت کا۔ تو دعوت الی فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے فریضے کی ادائیگی پر لاویں، مسجد کے باہر میں لاؤ، محبت سے، پیار سے، یہاں لا کر نماز کی اہمیت بتاؤ کہ نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے، کہ یہاں لا کر نماز کی اہمیت بتاؤ اور نماز کے لیے تیار کرو، اور یہاں لا کر سمجھاؤ، کچھ نماز چھوڑنے کی وعیدیں بتاؤ، زیادہ وعدے سناؤ۔ یہ اصل کام تھا کہ نماز کی دعوت دو، اور نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دو، کیونکہ ہم نماز کی دعوت سے اپنے یقین کو شکلوں سے اعمال کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں کہ یقین بدلے، کہ یقین کی تبدیلی کے لیے نماز ہے، کہ یقین کی تبدیلی کے لیے نماز ہے، کہ یقین مادی اسباب سے نماز کی طرف آوے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تجارت سے نہیں روکا، کرو تجارت، اللہ کو ساتھ لے کر کرو، عمل کو مقدم کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کیا کرو فرض نماز کے لیے۔ حاجت پیش آ گئی ہے، کیا کریں کہ ظہر کی نماز کا انتظار ہے، ظہر کے بعد اللہ سے مانگیں گے۔ جی ہاں، احملوا حوائجکم المکتوبہ، یہ فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو اٹھا کے رکھو فرض نمازوں کے لیے۔ اس لیے ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں ساری کائنات کے تمام نقشوں کے مقابلے میں،
کہ نماز پر یقین لاؤ. یقین لانے کا کیا مطلب ہے؟ یقین لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں جی میں مانتا ہوں. کہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہو گئی ہے، دکان چھوڑ کر، گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آؤ. یہ ہے نماز پر یقین کا لانا. یہ نہیں ہے کہ ہاں جی میں جانتا ہوں کہ نماز یقینی ہے اور دکان غیر یقینی ہے. کہ یقینی غیر یقینی ہونے کا پتہ اقرار سے نہیں چلے گا، عمل سے پتہ چلے گا. تیرا عمل بتلائے گا تو ایمان والا ہے یا نہیں. تیرا عمل بتائے گا تو ایمان والا ہے یا نہیں. جی ہاں، مسلمان ہونا علامت نہیں ہے ایمان کی کہ تیرا عمل بتلائے گا کہ تو ایمان والا ہے یا نہیں ہے. دکان پر ایمان ہے یا نماز پر ایمان ہے، یہ تو تیرا عمل بتلائے گا. صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاہک نہیں آیا. آج صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا. صبح سے شام ہو گئی، کیا کریں؟ کہ جی آج تو کوئی آمدنی ہوئی نہیں، صبح سے شام ہو گئی، ایک گاہک نہیں آیا دکان پر. اب آیا تو ادھر مغرب کی اذان ہو رہی تھی، ادھر گاہک آیا اور ایسا مطالبہ لے کر آیا اور اتنا سامان خریدنے کے لیے آیا کہ صبح سے شام تک اتنی آمدنی نہ ہوتی جتنی اس آدمی سے ہو رہی ہے. یہ ساری دکان کا مال لینے کو تیار. جی ہاں، امتحان اللہ کی طرف سے. ہم تمہاری نمازوں کے امتحان لیں گے. تم نماز والے ہو یا دکان والے ہو؟ جی ہاں، اب پتہ چلے گا کس پر ایمان لایا ہے، اللہ پر یا دکان پر. اب پتہ چلے گا. کہنے لگا کہ گاہک بھی تو اللہ ہی لائے ہیں. گاہک اللہ تجھے اس وقت رزق دینے کے لیے نہیں لائے، تیرے امتحان کے لیے لائے. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو اپنے دین راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.